اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد۔ سورہ قاف آیات 16 سے 19۔ وَلَقَدْ اور تحقیق، خلقنا ہم نے تخلیق کیا ہے، الانسان انسان کو، وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں، ما توسوس بہ نفسہ جو اس کے دل میں وسوسے گزرتے ہیں۔ بات قیامت کے حوالے سے ہی چل رہی ہے۔ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں مان رہے تھے۔ انہیں ایک اور بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو تخلیق بھی کیا ہے اور وہ اس کے تمام معاملات کو جانتا ہے، یہاں تک کہ جو اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں، شبہات پیدا ہوتے ہیں، اللہ ان سے بھی آگاہ ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ بھلا انسان کے مر کھپ جانے کے بعد، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانے کے باوجود، اگر انسان دوبارہ پیدا ہو بھی جائے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کی ساری زندگی کے افعال کو، اس کے اقوال کو اور اس کے سارے معاملات کا مکمل طور پر جائزہ لیا جا سکے؟ تو پہلی بات یہی سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہارے دل میں آنے والے وسوسوں سے بھی اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ وَنَحْنُ اور ہم، اقرب زیادہ قریب ہیں، الیہ اس انسان سے، من حبل الورید رگے جاں سے بھی، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت تو یہ ہے کہ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کے جوڑ جوڑ بند بند کو استوار کیا، اس کے ایک ایک خلیے سے واقف ہے، ادنا سے ادنا جزیات سے بھی باخبر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قربت انسان کے ساتھ اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ ہے۔ تو کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ کچھ کام خلوت میں کرتا ہے، سب سے چھپ کر کرتا ہے، لیکن اسے یہ بات یاد رہے کہ اللہ اس کے قریب تر ہے۔ اور یہ بھی ارشاد ربانی ہے، جہاں تم دو ہوتے ہو تیسرا اللہ ہوتا ہے، جہاں تین ہوتے ہو چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور قدرت سے ہر پہلو سے احاطہ کیا ہوا ہے، ظاہر اور باطن سے وہ آگاہ ہے۔ اذ یتلقی المتلقیان جبکہ دو اخذ کرنے والے اخذ کر لیتے ہیں، دو لکھنے والے لکھ لیتے ہیں، عن الیمین دائیں جانب سے، وعن الشمال اور بائیں جانب سے، قعید بیٹھا ہوا۔ انسانوں کے اعمال کا حساب رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو متعین کر دیا ہے، ایک دائیں جانب ہے اور ایک بائیں جانب ہے۔ یہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتمام حجت کے لیے قائم کر رکھا ہے۔ انہی فرشتوں کو کرامن کاتبین بھی کہا گیا ہے کہ عزت والے، معزز ہیں، لکھنے والے ہیں۔ یعلمون وہ جانتے ہیں، ما تفعلون جو تم کرتے ہو۔ دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو تو اللہ جانتا ہے۔ شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ بھی جائے تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ کسی نے برا ارادہ کر لیا، وہ لکھا نہیں جائے گا جب تک وہ اسے کر نہ گزرے۔ لیکن جب انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، کوئی بھی بات کرتا ہے، تو فرشتے فوراً اسے لکھ لیتے ہیں۔ اگر اچھی بات ہے تو دائیں جانب کا فرشتہ لکھ لیتا ہے، بری بات کہی ہے، برا عمل کیا ہے، بائیں جانب کا فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے، اور پھر یہ سارا نامہ اعمال روز قیامت پیش کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی دیکھیے کتنی عنایت ہے، کتنی رحمت ہے کہ انسان نیکی ایک کرتا ہے، حکم 10 نیکیاں لکھنے کا ہے، جبکہ ایک برائی کرے گا تو صرف ایک برائی لکھی جائے گی۔ نیکی کا ارادہ کرے
تو ارادہ لکھ لیا جائے گا، اگرچہ نیکی نہ کر سکے پھر بھی ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ برائی کا ارادہ کرتا ہے، لکھا نہیں جائے گا، اگر وہ برائی کر گزرتا ہے تو ایک برائی لکھی جائے گی، لیکن اگر وہ ارادہ کرنے کے بعد باز آ جاتا ہے تو اس کے باز آنے پر بھی، رک جانے پر بھی برائی لکھنے کے بجائے اس کی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ما یلفظ من قول، نہیں کرتا کوئی بھی بات، الا مگر، لدیہ اس کے پاس، رقیب عتید مستعد نگران ہوتا ہے، نگران تیار رہتا ہے۔ جیسے ہی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے، کل کلمۃ تخرج من فم الانسان تکتب، جو بھی بات انسان کی زبان سے نکلتی ہے اسے لکھ لیا جاتا ہے۔ اچھی بات کہی تو بھی لکھ لی گئی، بری بات کہی تو بھی لکھ لی گئی۔ شہادت کے معاملے میں چونکہ دو گواہ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی دو متعین کیے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے۔ جو وسوسے اور خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں وہ فرشتوں کی دسترس سے باہر ہیں، وہ غیب کا معاملہ ہے، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت الستار، کہ وہ اپنے بندوں کے پردے رکھتا ہے، ان کے بھیدوں کو چھپاتا ہے، دل کی باتوں کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی انسان عمل کر گزرتا ہے یا بات کہہ جاتا ہے پھر فوراً اس بات اور عمل کو لکھ لیا جاتا ہے، اور پھر یہ اعمال روز قیامت انسان کو دکھلائے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ رَآ یرا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ساری زندگی کی ایک ویڈیو تیار کی جا رہی ہے جو روز قیامت اس کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ وَجَاءَتْ، اور آ گئی، سکرۃ الموت، موت کی غشی، بالحق، حق کے ساتھ، حقیقت کو کھولنے کے لیے، کہ انسان کی دنیاوی زندگی دھوکے میں مبتلا رکھتی ہے۔ پھر جیسے ہی موت کا وقت آتا ہے بہت سی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، فرشتوں کو دیکھتا ہے، مہلت مانگتا ہے، بہت سی باتوں کا جو یہ انکار کیا کرتا تھا اب اس کو سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ جو موت کی بے ہوشی ہے، سکرات الموت ہے، اس سے ایک نیا دروازہ کھلتا ہے، عالم برزخ کا دروازہ، اور پھر عالم برزخ کے بعد قیامت کا دروازہ۔ تو یہ موت اسے ایک مرحلے سے نکال کر دوسرے میں داخل کر رہی ہوتی ہے۔ بہت سی باتیں جسے یہ دنیا میں ماننے کو تیار نہ تھا، اب موت کی حقیقت اسے یہ بات سمجھا دیتی ہے کہ وہ تو حق تھا، وہ ساری باتیں سچی تھیں جو اللہ تعالیٰ اور رسولوں نے بیان کی۔ انسان مہلت کی تمنا بھی کرتا ہے، اچھے عمل کی خواہش بھی کرتا ہے، لیکن سکرات الموت سے وقت فرصت ختم ہو جاتا ہے۔ تو موت کے بعد برزخ کی جو زندگی ہے حقیقت میں قیامت ہی کا دیباچہ ہے، قیامت ہی کا آغاز ہے۔ موت کے ساتھ ہی عالم آخرت کے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کو حقانیت اور ان کے اچھے انجام کی شہادت مل جاتی ہے، اور کفار کے سامنے ان کے بد انجام کو ظاہر کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ ان کی دنیا میں تکذیب تھی، حق کو نہ ماننا تھی، اور پھر اس سے کہا جاتا ہے ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ وہ چیز ہے جس سے تو کتراتا رہتا تھا، جس سے تو بھاگتا تھا، جسے تو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ انسان نہ تو اپنی موت سے بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی موت کے بعد اپنے انجام سے۔ موت بھی اٹل حقیقت ہے، یہ سامنے ہے، اس لیے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں، اچھا یا برا انجام، وہ پس پردہ ہیں، اس لیے انسان اسے ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ پر قرآن مجید نے ان کی خوب منظر کشی کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔